ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ بدر سے واپسی پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں اور شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں مدینہ سے خارج کر دیا۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر میں آباد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں نور حدیث ان کے چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے جو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کا انتظار۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت بہترین ویڈیو آج کی ویڈیو ہے۔ آج کا ٹاپک ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق جب ہوئی تھی اس ٹائم کا پورا واقعہ یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنگ خندق کیسے ہوئی تھی؟ کفار لشکر 10,000 کے آس پاس مدینے میں حملہ کرنے کے لیے نکل چکا تھا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اس میں سلمان فارسی جو تھے انہیں رائے دی کہ خندق کھودی جائے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو مان لیا اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ تو آئیے ہم لوگ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بھی دیکھیں گے، بھی سمجھیں کہ جنگ خندق میں ایسا کیا ہوا جو جنگ کے خندق بہت بڑی خندق کھودی گئی، بہت گہری، بہت لمبی، بہت چوڑی، تاکہ کوئی اس پار سے اس پار نہ آ سکے، نہ اس پار سے کوئی اس پار جا سکے۔ تو آئیے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنگ خندق کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو بڑا انٹ تک دیکھیے گا آپ لوگ، امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہترین ویڈیو ہے اچھی، اور اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیے گا۔ تو چلیے بنا دیری کے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، جب مسلمان بدر کی جنگ پر گئے تو یہودیوں نے مدینے میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ بدر سے واپسی پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے باز پرس کی تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں اور شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں مدینہ سے خارج کر دیا۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر میں آباد ہو گئے۔ 5 ہجری میں ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نئے سرے سے سازشیں شروع کی۔ یہودیوں کے سردار مکہ گئے تاکہ ایک دفعہ پھر مکہ کے قریش کو مسلمانوں کے خلاف ابھار کر جنگ کرائی جائے۔ ان سرداروں نے مکہ کے قریش سے یہ کہا کہ اگر تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم تمہاری ہر طرح سے ممکن کوشش کریں گے۔ یہودیوں نے تمام قبیلوں کو دعوت نامہ روانہ کیا اور چندہ دیا تاکہ قریش جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ قریش نے اپنے ساتھی قبیلوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ قبائل کے تمام رئیس اور سرداروں نے کعبہ میں اپنے بتوں کے سامنے آخری دم تک لڑنے کی قسمیں بھی کھائی۔ نتیجے میں 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان لشکر میں عمرو بن عبدود، عمرو بن عاص اور خالد بن ولید جیسے بہادر بھی شامل تھے، جن میں سے ہر ایک بہادر 1,000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لشکر کفار کی آمد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے تاکہ مدینہ میں موجود یہودیوں اور منافقوں کو سازشوں کا موقع نہ ملے، چونکہ مدینہ کے چاروں طرف کوئی دیوار یا فصیل نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مسلمان خندق سے واقف نہ تھے، اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا اور سب مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ مدینہ کی آبادی کے ایک جانب پہاڑی تھی، دوسری طرف مکانوں کی دیواریں اور تیسری طرف نخلستان تھا۔ صرف ایک طرف خندق کھودنے کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر نشان لگائے اور الگ الگ ٹکڑے کھدائی کے لیے مسلمانوں میں تقسیم فرمائے۔ دشمن بہت قریب تھا اور شدید سردی پڑ رہی تھی، اسی لیے مسلمانوں نے دن رات کھدائی کا کام جاری رکھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور اتنی ہی گہرائی کی کھودی جانی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کام میں برابر کے شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پر مٹی لاد کر لاتے تھے اور پشتے پر پھینکتے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ بہت بڑا پتھر یا یہ کہہ لو کہ ایک چٹان نمودار ہوا۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع یعنی یہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کدال لے کر اللہ کا نام لیا اور پتھر پر ضرب لگائی۔ پتھر پہ ایک شگاف پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو پتھر پہلے سے زیادہ پھٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی تو پتھر پاش پاش ہو گیا یعنی چکنا چور ہو گیا۔ چند دن کے بعد کفار کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور اس نے سختی سے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ نتیجے میں باہر سے کھانے پینے کا سامان آنا بند ہو گیا اور لوگ فاقے کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے مگر بھوک کی شکایت نہ کی اور خندق مکمل کر کے ہی دم لیا۔ کفار مکہ کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر کے خندق کے سامنے سے مسلمانوں پر تیر چلانا شروع کر دیے۔
मुसलमानों की तरफ से भी जवाब में तीर चलाए जाते। कुफार खंदक को पार करने की कोशिश करते लेकिन नाकाम रहते। मुसलमान दिन भर कुफार का मुकाबला करते और रात को खंदक की हिफाजत के लिए जागते रहते। कुफार ने तकरीबन 1 महीने तक मदीने का मुहासिरा किए रखा, लेकिन वो खंदक को पार ना कर सके। एक दिन कुफार के लश्कर से कुरैश का एक मशहूर पहलवान अम्र बिन अब्दूद, जो हजारों लोगों पर भारी समझा जाता था, अपने चंद साथियों के साथ एक जगह से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उसने मुसलमानों को ललकारा। जवाब में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके मुकाबले के लिए सामने आए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर अम्र बिन अब्दूद ने कहा, मुझे ये तवक्को ना थी कि आसमान के नीचे कोई मेरा मुकाबला भी करेगा। ये कहकर वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला आवर हुआ, लेकिन उसने शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका जंग देखा तो उसका गुरूर जाता रहा। हजरत अली ने जोश में आकर तलवार का वार किया और तलवार अम्र की ढाल को काटती हुई और शहरग को काटती नीचे उतर गई। अम्र ने एक खौफनाक चीख बुलंद की और बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बढ़कर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर बोसा दिया और सीने से लगाया। अबू सुफियान चंद सरदारों के साथ खंदक के किनारे खड़ा मुकाबला देख रहा था। उसने अम्र का अंजाम देखा तो वापस लश्कर में जाकर मुसलमानों पर तीरों की बारिश करने का हुक्म दे दिया। चुनांचे शाम तक कुफार मुसलमानों पर तीरों की बारिश करते रहे। मुसलमानों को अपने हलीफ यहूदी कबीला बनु कुरैजा से उम्मीद थी कि वो अपने समझौते पर कायम रहेंगे और जंग में उनका साथ देंगे, लेकिन बनु कुरैजा ने बिल्कुल इनकार कर दिया। ये मुहासिरा तकरीबन 1 माह तक कायम रहा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी फिरासत और अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ खंदक के मुख्तलिफ हिस्सों पर हिफाजती दस्ते मुतय्यन फरमा दिए थे। यह जरा सी भी कोताही खतरनाक साबित हो सकती थी। 1 महीने के लंबे मुहासिरे के सबब मदीना के लोग खाने पीने की चीज़ों की कमी से परेशान हो गए थे। आखिर अल्लाह ताला को उनकी हालत पर रहम आ गया और कुदरत इलाही से तूंद व तेज़ हवाएं चलने लगी। आसमान पर बादल छा गए और इतना ज़बरदस्त तूफान आया कि कुफार के खेमे उखड़ गए। इस जोर की बारिश हुई कि उनका रसद का तमाम सामान बह गया। घोड़े भागने लगे और कुफार की हिम्मत टूट गई। वो बदहवास होकर भागने लगे। आखिर अबू सुफियान ने वापसी का फैसला किया और सुबह होने पर वो मैदान जहां कुफार का 10,000 का लश्कर पड़ा था, एक बयाबान नजर आने लगा। कुफार का लश्कर मक्का की तरफ भाग गया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही के जरिए कुफार के भागने की इत्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुफार की खबर लाने के लिए भेज दिया। उन्होंने वापस आकर कुफार के भागने की इत्तला दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा करके फतह की मुबारकबाद दी और फरमाया कि अब कुरैश कभी भी हम पर हमला आवर नहीं होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई पूरी हुई और मक्का की कुरैश ने फिर कभी मदीने पर हमला न किया। मुसलमान इस फतह से निहायत ही खुश थे। इस जंग में 300 कुफार कत्ल हुए जबकि 6 मुसलमानों ने शहादत पाई, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अस्करी यानी फौजी फिरासत यानी समझबूझ और जंगी हिकमत अमली का सबूत है। जंग के दौरान अबू सुफियान ने अम्र बिन अब्दूद की लाश खरीदने के लिए हजारों दिनार पेश किए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे यूं ही ले जाओ, हम मुर्दे की कीमत नहीं खाते। दोस्तों, इस गज़वा को गज़वाए अहज़ाब भी कहा जाता है। फिर मदीना के मुनाफिकों और यहूदी कबीला बनु कुरैजा को फिक्र हुई कि मुसलमान उन्हें अहद शिकनी यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सजा देंगे, क्योंकि समझौते के मुताबिक उन्होंने इस जंग में मुसलमानों का साथ नहीं दिया था। वो डरकर किला कुरैजा में जमा हो गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वाए खंदक से अपने घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हथियार खोलकर गुस्ल फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फौरन बनु कुरैजा पर चढ़ाई कीजिए और उनके मसअले से फारिग होने के बाद गुस्ल फरमाइए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त लश्कर को जमा फरमाया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया और दाएं बाएं हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर बनु कुरैजा की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुसलमान असर की नमाज बनु कुरैजा पहुंचकर अदा करें। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी थे और जख्मों से खून जारी था। इसके बावजूद जब उन्हें इस गज़वा के बारे में मालूम हुआ तो वो भी साथ हो लिए। वहाँ पहुंचकर बनु कुरैजा का मुहासिरा कर लिया गया। गज़वा खंदक में बनु कुरैजा की गद्दारी और अहद शिकनी का हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख था। उन्होंने जंग के दौरान जख्मी होने पर यह दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक बनु कुरैजा के बारे में मेरी आंखें ठंडी ना हो। बनु कुरैजा का मुहासिरा तकरीबन 1 माह जारी रहा। आखिर तंग आकर एक दिन बनु कुरैजा ने अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने का फैसला किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला कबूल है। यहूदियों ने यह बात इसलिए की थी कि साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला औस बनु कुरैजा का दोस्त था और उन्हें उम्मीद थी कि हजरत साद उनसे रियायत करेंगे।
یہ فراست نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مشیت الہی سمجھا کہ یہودیوں نے اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھوڑنے کے بجائے حضرت سعد کو اپنا حاکم تسلیم کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ انہی کی مقدس کتاب توریت سے یوں صادر فرمایا۔ نمبر 1، بنو قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائیں۔ نمبر 2، عورتیں اور بچے غلام بنائے جائیں۔ نمبر 3، مال تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا، لیکن یہودی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ فیصلہ چھوڑا گیا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ انہیں وہی سزا دی جاتی جو بنو نذیر کو دی گئی تھی۔ دوستو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا بنو نذیر جنہیں مدینہ سے خارج کر دیا گیا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پوری کی جائے اور یہود کا زور توڑا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا جنگ خندق کے بارے میں۔ پوری مکمل ویڈیو تھی آپ کو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور جو بھی حضرات میرے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیا کریں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک کر دیا کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، تاکہ ہمیں اس سے موٹیویشن ملتی ہے، ہماری ہمت اور بڑھتی ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کے لیے اس ہم کو سپورٹ کرنے کے لیے شیئر ضرور کیا کریے ویڈیو کو، تاکہ لوگ جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنا زیادہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی اور سب کو معلومات ہوگی۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔